السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نیو بی مومی۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پریگننٹ ہونے کی کچھ علامات بتاؤں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پریگننٹ ہونے کی علامات بالکل ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے پیریڈز آنے کی ہوتی ہیں؟ اس لیے اکثر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیریڈز آنے والے ہیں بٹ آپ پریگننٹ ہوتی ہیں۔ پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آنے سے پہلے ہی اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ مسڈ پیریڈ، یعنی آپ کی ڈیٹ آ گئی ہے پر پیریڈز سٹارٹ نہیں ہوئے۔ یہ سب سے کامن سائن ہے، پر اگر آپ کے پیریڈز irregular ہیں تو آپ کو ٹیسٹ پازیٹیو آنے تک کا ویٹ کرنا چاہیے۔ فریکوینٹ یورینیشن، یعنی بار بار پیشاب کا آنا۔ پیریڈز مس ہونے سے بھی پہلے آپ کو یہ سائن شو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پریگنینسی کے دوران خون کی سپلائی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے بار بار یورین آتا ہے۔ مارننگ سکنس، یعنی الٹی متلی کی شکایت، یہ بھی پریگنینسی کا بہت کامن سمٹم ہے۔ مارننگ سکنس آپ کو دن یا رات میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ شروع کے 3 مہینے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد بہتر ہو جاتی ہے اور پھر آخری 3 مہینے میں بھی بہت متلی ہوتی ہے۔ کچھ خواتین کو پورے 9 مہینے بھی یہ شکایت رہتی ہے اور کچھ کو پوری پریگنینسی میں ذرا بھی متلی الٹی نہیں محسوس ہوتی۔ پیریڈ لائک کریمپس، یعنی پیریڈز والا درد ہونا بھی ایک کامن سمٹم ہے، لیکن اگر بہت زیادہ درد ہو اور صرف ایک طرف ہو تو یہ ایک ٹاپک پریگنینسی کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اسپاٹنگ، یعنی تھوڑی بہت بلیڈنگ ہونا۔ پیریڈز جیسے پین کے ساتھ اکثر کچھ خواتین کو تھوڑی بہت بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، جس کو امپلانٹیشن بلیڈنگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا ایگ فرٹیلائز ہوتا ہے اور یوٹرس میں امپلانٹ ہوتا ہے تب یہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پیریڈز اسٹارٹ ہو گئے ہیں، بٹ یہ ہوتی اسپاٹنگ ہی ہے، یعنی پیریڈ کی طرح ہیوی نہیں ہوتی، پیڈ نہیں بھرتا۔ کچھ خواتین کو صرف پیریڈز والا ہی پین ہوتا ہے، بلیڈنگ نہیں ہوتی۔ فیٹیگ، یعنی تھکاوٹ۔ پریگنینسی میں پروجسٹرون نامی ہارمون باڈی میں بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ہر وقت نیند سی آتی ہے۔ یہ شکایت شروع کے 3 مہینے میں زیادہ ہوتی ہے، پھر بہتر ہو جاتی ہے اور آخر کے 3 مہینے میں بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ٹائٹنس آف بریسٹ، یعنی چھاتی میں کھچاؤ ہونا۔ پریگنینسی ہارمونز کی وجہ سے بریسٹ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور ان میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ کچھ ہفتے بعد جب باڈی پریگنینسی ہارمونز کی عادی ہو جاتی ہے تب یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ انکریز ٹیمپریچر، یعنی باڈی کے ٹیمپریچر کا بڑھ جانا۔ باڈی میں پریگنینسی ہارمونز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے باڈی ٹیمپریچر معمول سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو آئندہ کی ویڈیوز کی بھی نوٹیفیکیشن ملے۔ اس کے علاوہ بھی پریگنینسی کی کچھ علامات ہوتی ہیں، جیسے موڈینس، یعنی مزاج کا اتار چڑھاؤ۔ پریگنینسی ہارمونز کی وجہ سے آپ اکثر ایموشنل فیل کرتے ہیں اور ہر چھوٹی بات پہ چڑچڑاپن ہوتا ہے اور رونا آتا ہے۔ بلوٹنگ، یعنی پیٹ میں گیس کی شکایت۔ پریگنینسی ہارمونز کی وجہ سے آپ کو اپہارا بھی محسوس ہوتا ہے۔ کانسٹیپیشن، یعنی قبض ہونا۔ پریگنینسی ہارمونز آپ کے نظام ہضم کو سست کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ فوڈ ایورژن، یعنی کھانے سے جی اٹھنا۔ پریگنینسی میں اکثر سونگنے کی حس بہت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر کچھ چیزوں کی اسمیل سے آپ کو اکتاہٹ ہوتی ہے اور کچھ کھانوں سے بھی جی اٹھ جاتا ہے۔ ہر پریگنینسی مختلف ہوتی ہے، اس لیے ہر پریگنینسی کی علامات بھی مختلف ہوتی ہیں، پر یہ سب وہ علامات ہیں جو پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آنے سے بھی پہلے آپ کو پریگنینسی کا اشارہ دے دیتی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔